تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ تعارف سورۃ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم نام اس سورہ مبارکہ کا نام الاعلی ہے۔ اس میں 1 رکوع، 19 آیتیں، 72 کلمات اور 291 حروف ہیں۔ نزول جمہور علماء کے نزدیک یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، بعض نے اسے مدنی بھی کہا ہے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی نے اس قول کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے امام بخاری اور دیگر محدثین سے ایک روایت نقل کی ہے جس کے راوی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے ہجرت کر کے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے اور ہمیں قرآن کریم کی تعلیم دینی شروع کی۔ ان کے بعد عمار، بلال اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہاں پہنچے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ یہاں آئے۔ ان کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین یثرب کو اپنے قدوم سے سرفراز کیا۔ میں نے اہل مدینہ کو جتنا اس دن شاداں و فرحاں دیکھا ایسا کبھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ چھوٹے بچے اور بچیاں کہہ رہے تھے یہ اللہ کے رسول ہے جو ہمارے ہاں تشریف لے آئے ہیں۔ اس وقت میں نے یہ سورت پڑھی ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی یہ نازل ہو چکی تھی۔ مضامین اس سورت کا آغاز اس حکم سے ہو رہا ہے کہ اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرو، یعنی وہ ہر نقص، ضعف اور ناتوانی سے پاک ہے۔ اس کی ذات قدرت اور حکمت کا سرچشمہ ہے۔ آسمان، آفتاب و ماہتاب، فضا کی پہنائیاں، پہاڑوں کی بلندیاں، سمندروں کی بے قراریاں اسی نے پیدا فرمائی ہیں۔ ان تمام چھوٹی بڑی چیزوں کی تخلیق بے ہنگم اور بے جوڑ نہیں، بلکہ ہر چیز کو اس نے ایک اندازے اور سلیقے کے مطابق پیدا فرمایا ہے، اور ہر چیز کو اپنے طبعی فرائض انجام دینے کے لیے ظاہری اور باطنی قوتیں اور ان قوتوں سے کام لینے کے لیے آلات و جوارح بھی مرحمت فرمائے ہیں۔ اس نے ہر چیز کی جسمانی خوراک کا بھی مناسب انتظام فرمایا ہے، اور ان کی اخلاقی اور روحانی بالیدگی کے لیے یہ صحیفہ رشد و ہدایت نازل کیا ہے، اور اس کے ہر کلمے کو آپ کی لوح قلب پر یوں ثبت کر دیا ہے کہ اب اس کے بھولنے کا امکان تک بھی نہیں۔ اس کے بعد اپنے حبیب کو فرمایا کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ جس کے دل میں حق پذیری کی صلاحیت ہوگی وہ اسے بصد ذوق و شوق قبول کر لے گا، لیکن جو ازلی بدبخت ہے وہ اس سے دور بھاگے گا، اور اس انکار کی اسے جو سزا ملے گی بڑی المناک ہوگی۔ آخری آیات میں سمجھا دیا کہ دارین کی کامیابی کا تاج فقط اس شخص کے سر کی زینت بنتا ہے جو فکری اور عملی گمراہیوں سے اپنا دامن بچاتا ہے اور ذکر الہی میں شب و روز مصروف رہتا ہے۔ یہ ایک ابدی حقیقت ہے جسے قرآن کریم میں بھی بیان کر دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے جو آسمانی صحیفے انبیاء سابقین پر نازل ہوئے ان میں بھی اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا تھا۔